بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو، چاہے وہ ملاقات تھوڑی دیر کی ہو یا زیادہ دیر کی ہو، چاہے اس نے حضور علیہ السلام سے کوئی روایت کی ہو یا نہ کی ہو، چاہے کسی غزوے کے اندر شرکت کی ہو یا نہ کی ہو، اس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کے دیکھا ہو یا وہ نبینا تھا اور آپ علیہ السلام نے اسے دیکھا ہو، تو یہ صحابی بن چکا ہے۔ اور صحابیت کا مقام اور منصب اتنا بلند و بالا منصب ہے، اتنا اعلیٰ منصب ہے کہ یہ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے یہ منصب اور مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی محنت، کوشش و کاوش اور جد و جہد سے وہ رسول نہیں بن سکتا ہے، وہ نبی نہیں بن سکتا ہے، اسی طرح کوئی شخص اپنی محنت سے، کوشش سے، جد و جہد سے صحابی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ جیسے کوئی روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، ذکر و اذکار تسبیح کر کے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ جیسے نبوت و رسالت کا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اسی طرح صحابیت کا منصب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے جو صحابی رسول پر تان کرتا ہے، تاریخ کو سامنے رکھ کر صحابی رسول پر تان کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر تان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب کو غلط کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو برا کہے، غلط کہے، تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ بہرحال صحابیت کا مقام اور منصب جو ہے یہ بہت اعلیٰ منصب ہے کہ بعد میں آنے والی تمام امت جس میں تابعین ہیں، محدثین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اسی طرح بزرگان دین ہیں، علماء ہیں، شیوخ الحدیث ہیں اور فقہاء ہیں اور مفسرین ہیں، اس کے علاوہ شب بیدار ہیں، تہجد گزار ہیں، زاہد ہیں، عابد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب کے سب مل کر بھی حضور علیہ السلام کے کسی ادنا سے ادنا صحابی کی شان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا اعلیٰ منصب، یہ اتنا اعلیٰ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انتخاب سے ان کو عطا فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس نے بغیر کسی واسطہ کے حضور علیہ السلام سے قرآن لیا، حضور علیہ السلام سے کلمہ لیا، حضور علیہ السلام سے دین لیا، دین کے احکام لیے، شریعت لی، حضور علیہ السلام کی جو ہے طریقہ لیا، آپ علیہ السلام کی ہدایات لی، آپ علیہ السلام کی صداقت، امانت، شرافت، شجاعت لی اور امت تک پہنچائی، دین کے احکام لیے، امت تک پہنچائی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَرَآ مَن رَآنِی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، حضرت بلال حبشی کو دیکھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، حسن و حسین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، صحابہ اکرام کی جماعت میں سے کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کو دیکھا تو اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس سے معلوم کر لیجئے، اندازہ کر لیجئے کہ صحابہ اکرام کا منصب اور مقام کتنا اعلیٰ، بلند و بالا منصب ہے۔ اس لیے سب علماء کو چاہیے کہ وہ اس وقت اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے وہ صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کی شان مقام کو بیان کریں اور اسی طرح ان پر کیے جانے والے جو اعتراضات ہیں اس کا جواب دیں، آنے والی نسلوں کے سامنے صحابہ اکرام کی عظمت ہے اور ان دشمنان کو بھی جواب مل جائے۔ یہ ان کا فرض منصبی ہے کیونکہ انہی کے واسطے سے ہمارے تک دین، ایمان، قرآن، کلمہ، احکام، شریعت سب انہی کے واسطے سے ہمیں پہنچے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں تو یہ صحابہ اکرام کی وجہ سے ہے کہ وہ اگر دین نہ پہنچاتے تو آج ہمیں کلمہ نصیب نہ ہوتا، ہمیں ایمان نصیب نہ ہوتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے
لہٰذا اس جماعت کے دفاع کے لیے میدان عمل میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دفاع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔